متعلق ہماری گفتگو جاری ہے. شاہد صاحب، اگر ہم ایمونیشن کی بات کریں دونوں طرف اس کے بیلنس آف پاور کو ڈسکس کریں تو یہ جو شاید ڈرونز ہیں یا پھر جو میسائل پروگرام ہے ایران کا کتنی دیر تک سسٹین کر سکتا ہے؟ سنس یو نو دیز تھنگز ویری انسائٹفلی، آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سٹاکس اتنے ہیں کہ وہ ڈپلیٹ نہیں ہوں گے کم سے کم 1 مہینہ 2 مہینے تک؟ وہ اگر مڈ رینج میزائلز ماڈریٹلی روز فائر کرتے رہیں تو وہ لاسٹ کر جائیں گے اتنا کہ ڈیمیج کر دے وہ امریکہ کو معاشی طور پہ؟ نہیں، اس میں دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، جیسے فرسٹ ڈے آف وار انہوں نے 351 کیے تھے، اور جب 8واں دن جنگ کا تھا 7واں تو انہوں نے 19 کیے. تو یہ سکیل ان کا گریجولی ٹھیک ہے کیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ وار کے حساب سے، لیکن اسی طرح پھر امپیکٹ بھی تو بہت کم ہو جاتا ہے نا. 351 اگر فائر کیے ہوں گے تو اس میں سے 15-20 تو لگ گئے ہوں گے، امپیکٹ کریٹ ہوگا. 19 میں سے کتنے کا امپیکٹ کریٹ ہوگا، دیٹ از ون تھنگ. اسی طرح اگر آپ ڈرونز کا بھی دیکھیں تو ڈرونز کو انہوں نے شروع میں زیادہ کیا، بیچ میں کم کیا، پھر تھوڑا سا انکریز کیا، پھر کم کیا، تو کوئی 850 میزائلز تو وہ فائر کر چکے ہیں، اور ڈرون بھی میرے خیال میں 1000 کے قریب ان کا ہو چکا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ کتنی دیر لاسٹ کرتا ہے وی ڈونٹ نو، لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب 12 روزہ جنگ تھی اس میں بھی انہوں نے بے انتہا استعمال کیے تھے. اور اس سے پہلے جب ان کی ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا سیریا میں، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ اس میں بھی ایک بہت بڑی ویو انہوں نے بھیجی تھی. سو ظاہر ہے ایک کنٹری جو انڈر سینکشن ہے اور ایک مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی ہے، اور اس کے حساب سے تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی 10,000 20,000 میزائل ہیں، وچ از ورچولی امپاسبل. لیکن ایران نوئنگ آل دس 40 سال سے اس اسٹریٹجی پہ کام کر رہا ہے. انہوں نے بھی کچھ سوچ کے ہی وہ 350 فائر کیے تھے. مطلب ہو سکتا ہے ان کی کیلکولیشن ہو کہ ہم جب امیڈیٹلی یہ اکنامک کیوس کریٹ کر دیں گے تو شاید 8-10 دن میں اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے. سو دے مائٹ ہیو پٹ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ کے اس سے ہی ہم کر لیں گے. اس سے رزلٹ اچیو نہیں ہوا ہے. گلف کی اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی اب کوآرڈینیشن ہو گئی ہے کہ وہ اٹیک نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہرحال ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ تو انہوں نے ایز اے ریئیکشن کیا ہے کیونکہ اٹیک اس طرف سے آیا تھا، اور ان کے پریزیڈنٹ نے کلیئرلی کہا تھا کہ اس طرف سے اٹیک آئے گا تو ہم کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. اگر آپ کے پاس 2-3 منٹ ہو تو میں اس کا ایک ریلیجس اینگل بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں 9/11 کے بعد سمجھنے کی بات ہے کہ امریکن فارن پالیسی اور امریکن ملٹری پالیسی ان دونوں کے اندر ریلیجن کا بہت بڑا رول آ گیا ہوا ہے. امریکنس تو خیر ہمیشہ بائی نیچر ہی ویری کوائٹ ریلیجس، اور جو باقی یورپ کا جو ایک ایتھیزم کا کلوک تھا اس کے نیچے بھی ایکچولی بہت ساری چیزیں ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اس جنگ کے سٹارٹ میں ابھی اسرائیلی اور امریکن فوجیوں دونوں کو یہ یقین ہے کہ یہ خدا نخواستہ مسجد اقصی کی تباہی میں اور جو تھرڈ ان کا ڈوم ہے اس کی کنسٹرکشن یہ کنکلوڈ ہوگی تھرڈ ٹیمپل میں. اسی طرح اسرائیلی جو سولجرز ہیں وہ جو انہوں نے اس تھرڈ ٹیمپل کی بیجز پہنے ہوئے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر. نہ صرف یہ بلکہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو امریکن جنرلز نے جو اپنی فوجوں کو بریف کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ جنگ کا جو اختتام ہے جو وہ کہتے ہیں آرمیگیڈن اس پہ ہوگا، اور یہ جو اینٹی کرائسٹ فورسز ہیں یہ ہلاک ہوں گی اور کرائسٹ اس کے بعد آئیں گے. یعنی کہ اس ریلیجس موٹیویشن پہ آپ یہ دیکھیں کہ پیٹ ہیکسٹ کے 3 ٹیٹوز ہیں، ایک جوڈازم کو کرتا ہے، ایک کرسچینٹی کو، اور ایک پہ کافر لکھا ہے، اور وہ پراؤڈلی اس کو ڈسپلے کرتا ہے. کین یو ایور تھنک کہ ہمارا منسٹر آف ڈیفنس نے 3 اس طرح کے ریلیجس ٹیٹوز بنائے اور وہ دنیا کو دکھا رہے ہوں؟ یعنی کہ ہم کتنے کانشیس ہیں ان معاملوں کے اندر، اور وہ کتنے. اور اسی طرح اب آپ دیکھیں 4 سینیٹرز، مجھے ساروں کے نام ایگزیکٹلی یاد نہیں، وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ دے آر ان فیور کہ یہ جو ہے یہ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر ہو. اسی طرح ایک 250 سال پہلے ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے ہیزیڈک جوڈازم. وہ اس جو ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہے اس کو پریچ کرتی پھر رہی ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں جو دم درود ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس میں جو انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف فیتھ بنایا ہوا ہے. سو یہ ایک بڑا ہی ڈینجرس اینگل ہے جو اس جنگ کو دیا جا رہا ہے، بیکاز باقی ان کے نیریٹیوز ختم ہو گئے ہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اپنے نیریٹیوز چینج کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں انہوں نے نیریٹیوز ایک ہی ان کا تھا، اینڈ دیٹ نیریٹیوز واز بالکنائزیشن آف ایران، اور الٹیمیٹ ان کا اور اسرائیل کا وہی ہے، اور اسی کی طرف یہ چل رہے ہیں. بالکل بالکل. اس پہ یقیناً آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے یہ جو ڈاگمیٹزم دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ہیکسٹ بھی ریلیجس سپیچز کر چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی وائٹ ہاؤس کے اندر ایک تقریب جو ہوئی ہے اور جس کے جو مناظر تھے، اٹ واز انبلیویبل کہ ایک ایسا ملک جو کہ جب اس کی لبریشن ہوئی تھی سو کالڈ تو 8 سے 9 جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ ڈاکیومنٹڈ ایتھیسٹ تھے، جس میں
تھامس جیفرسن یا جان ایڈمز یا اس طرح کے لوگ تھے. اینڈ اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ پیپل لائک پیٹ ہیگسیت. یوسف صاحب, معاشی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو جو تھرڈ ورلڈ ہے یا پھر ہم یہ کہہ لیں کہ جو اسٹرگلنگ اکانومیز ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا پولیٹیکل اپہیول بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کی اگر ہم بات کریں, گلوبلی 8 سے 10% گیسولین پرائزز کی جو ایوریج ہے رائز کی وہ ہے, یہاں پر 20% کے اراؤنڈ ہو گیا. اس پر کوئی خاص ریشنل آرگیومنٹ بھی نہیں ملا حکومت کی طرف سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وار ہے, برٹن میں بھی جو گیسولین پرائزز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ یہ ہوگا کہ دنیا بھر میں جو گورنمنٹس ہیں فی الوقت موجود, جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس پہ اتنا پریشر آ جائے گا عوام کی طرف سے کہ اس میں بھی ہم بہت بڑا چینج دے سکتے ہیں. از اٹ سم تھنگ کلوز ٹو 2008 کا جو اکنامک کرائسس ہے جس کو مینیج کرنے میں بہت لمبا عرصہ لگ گیا تھا؟ شکریہ. میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. 1 منٹ جو ہے مجھے اگر آپ اجازت دیں. یہ مذہب جو ہے, دیکھیے جو طاقتور ہوتے ہیں قوتیں وہ مذہب کو استعمال کرتی ہیں. ایک ایلیفنٹ ان دا روم جو ہے وہ میرا خاص سے اس کے متعلق بہت کم لوگ بات کر رہے ہیں, لیکن مغرب میں جو ہے جو بہت کچھ دانشور جو ہیں کمنٹیٹرز ہیں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایپسٹین کلاس کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کر رہا ہے. اب میں اس کی مزید تفصیل میں وقت کم ہے میں نہیں جاؤں گا, لیکن ایپسٹین کلاس کو سمجھنا, اس کے بارے میں جانکاری کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا جو اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے, جو آپ کے ناظرین ہیں اور دوسرے لوگ, میں ان سے یہ کہوں گا کہ ایک چیز تھی 1996 میں, وہ تھی کلین بریک میمو. وہ امریکہ کے کچھ اسٹریٹجسٹ نے لکھا تھا اور وہ لکھا تھا نتنیاہو کے نام. اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے اس وار کے آبجیکٹیوز کو آپ بریفلی ایکسپلین کریں گے کانسیپٹ کو جس کا آپ نے نام لیا؟ کس کا؟ کلین بریک میمو کی جو آپ بات کر رہے ہیں. جی, کلین بریک میمو میں تھا کہ ہم کو مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنا ہے, اس کو آئل ریسورسز کو بالکل کنٹرول کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں سیریا, لیبیا, ان تمام ممالک کو جو ہے جو بھی کسی طریقے سے ہو سکتا ہے, عراق تو وہ تو انہوں نے کر ہی دیا, اس کو کرنا ہے. اس میں ایران کا نام بھی تھا. لیکن ایک تشویش کی بات یہ ہے کہ پرسوں وال اسٹریٹ جرنل میں, اور آپ کو پتہ ہے وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ امریکہ کا جو رائٹ ونگ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ویوز میں بہت زیادہ ہمانگی ہے. اس میں یہ ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ان کا اگلا نشانہ ٹرکی ہو سکتا ہے, اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ وائڈر وار کی بات ہے, لیکن اس کے پیچھے ہے وہی اسٹریٹجی جو کلین بریک میمو میں کہی گئی تھی, وہ کہ انٹائر مڈل ایسٹ کو ڈومینیٹ کرنا. ان کی جو ایسی حکومتیں جو اسرائیل کی مخالف ہیں یا جن سے اسرائیل کو خطرہ ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ وہ ملک جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, ان کو کنٹرول کرنا. تو یہ ایک ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس میں استعمال کیا گیا ہے جس کو میں تو کم از کم ایپسٹین کلاس کہتا ہوں. اب آئیے, آپ کا جو سوال تھا اس میں یہ ہے کہ یقیناً اس سے پولیٹیکل اپہیولز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, اور اس کا جب اکنامک اسٹریس ہوتی ہے, جب بہت مہنگائی ہوگی, جب حالات خراب ہوں گے, جب غربت بڑھے گی, تو یقیناً جو بھی جہاں بھی نظام ہوگا اس پہ اثر پڑے گا. پاکستان کا جو ہے, پاکستان میں اس وقت جو ہماری جو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, ہم نے بہت زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہیں اس سے شاید اختلاف کریں, لیکن بڑی احتیاط سے, بڑی ٹائٹ روپ جو ہے واک کرتے رہے ہیں. ایک طرف چائنا اور امریکہ کا مسئلہ ہے, دوسری طرف ایران اور اس کے جو ہیں عرب نیبر جو ہیں. ہم نے دونوں میں یہ کوشش کی ہے کہ یہ جو شعلے جو بھڑک رہے ہیں اور یہ جو ٹینشنز ہیں, ان سے اپنا دامن سے نہ صرف دامن بچائیں بلکہ بہت احتیاط سے چلیں. اس پالیسی میں یقیناً بہت دانش مندی ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہماری معاشی پالیسی کا ہے. اس وقت جو ہے جس طرح کے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ جو تھا ایک پریمپٹیو ایکشن تھا, لیکن اس کو جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ انتہائی غلط ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ آئی ایم ایف کہتی ہے کہ آپ اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں, لیکن اس میں دیکھیے جو پی ڈی ایل جو ایک طرح کا ٹیکسی ہے, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, اس کو ڈیزل پہ کم کر دیا گیا, اور اس کا سارا فائدہ جو ہے وہ جو آئل کمپنیز ہیں ان کو گیا ہے. یہ غلط ہے.
اور اس سے یہ کر سکتے تھے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا تو وہ صحیح طرح سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات کو, یا پھر کچھ ایسی طاقتیں یا مفادات ہیں جو ان کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا, لیکن آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو سارا جو شوق ہے وہ صرف پی ڈی ایل کے ذریعے آپ لیں, آئل کمپنیز کو نہ دیں, اس لیے کہ اگر آپ گورنمنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کریں گے اور اپنی حکومت کے اخراجات کم کریں گے تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کو لوگوں کی پرواہ ہے اور آپ واقعی جو ہیں وہ معاشی طرح کے معاملات کو صحیح طرح سے مینج کرنا چاہتے ہیں.